ریویل کی ہے ابھی ہمارے ڈاؤن ٹاؤن میں دو فاؤنٹن کی ایک اینیمیٹڈ ویڈیو. یہ ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں یہ چائنیز ہیں اور وہ چائنیز کنسلٹنٹ جو ہیں وہ اس کو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے کرم کیا تو اگلے 9 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو تیار کریں گے. اور انشاءاللہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں, میں خاص طور پہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ بڑے دل سے کرتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس میں پیسے کمائیں. پیسے ضرور کمانے بھی ہیں اور کماتے بھی ہیں ہم, لیکن کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے 23 سال 24 سال جب سے میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں, میں نے اگر کوئی پروجیکٹ جو ایسا کیا ہے جس پہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے بہت, تو وہ یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے. اور اس ڈاؤن ٹاؤن میں میں نے وہ تمام خواہشیں اپنی پوری کر رہا ہوں جو میں نے اس ملک کے لیے دیکھی تھی. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جب بھی میں دبئی جاتا ہوں تو ایک جو فیلنگ ہوتی ہے آپ برائزڈ ہو جاتے ہیں. آپ وہاں جا کے سوچتے ہیں کہ یار یہ پچھلے 20 سال میں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور پھر جب میں واپس اپنے ملک آ کے دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کا انفراسٹرکچر دیکھتا ہوں, اپنے ملک کی بلڈنگز دیکھتا ہوں, اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں, تو بہت افسوس ہوتا. اور اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہم میں ان سے زیادہ کیپیسٹی ہے. ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ان سے زیادہ وائبرنٹ ہے. ہمارے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں اور 22 کروڑ لوگ میں سے میرے خیال میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی ملک نہیں جاتے اور نہ انہوں نے رہنا ہے, انہوں نے یہیں رہنا ہے, ان کا جینا مرنا یہیں پہ ہے. اور وہ اس سے ہم بہت بہتر ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے جو کہ ہمارے سامنے بہت سارے ممالک نے کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ اس طرح نہیں کر سکے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ صرف ریپینٹ نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اداس نہیں رکھ سکتے, آپ نے خود بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالنی. تو یہ میری ملک کے لیے ایک ایفرٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ منیمم سٹینڈرڈز میں سیٹ کر جاؤں جس کے بعد لوگ اس کو معیار بناتے ہوئے اس سے امپروو کریں اور اس سے آگے جائیں. ہر سوسائٹی اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے آگے کا پلان کرے, اس سے بہتر ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے, اس سے بہتر کارپوریٹ آفیسز بنے, اس سے بہتر ہمارے اپارٹمنٹ بلڈنگز بنے, اس سے بہتر شاپنگ مالز بنے, اس سے بہتر ہمارے ریکریشنل فیسلٹیز آئیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے. اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ شاید ہم سارے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے پوٹینشیل سے بھی بہت دور ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آہستہ آہستہ چیزیں, جس طرح ابھی دونوں بھائیوں نے کہا ہے کہ جو 3 سال پہلے تھا, مجھے تو آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میں اور عمر فاروق صاحب اور فراز صاحب یہاں پہ پہلی دفعہ آئے تھے اور کچھ نہیں تھا, صرف پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے اندر کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اور جب میں نے یہ زمین خریدی اور میں نے آ کے دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے کیا خرید لیا. اور میں نے جس سے خریدی تھی میں اس کو دعائیں دیتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا بیچ گیا. اب تو میں بتا بھی نہیں سکتا میں نے کس کے کہنے پہ خریدی تھی, پر جس کے کہنے پہ بھی خریدی تھی اللہ اس کو بھی خوش رکھے. اور لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا کہ ہم ہر دن ہر سال پہلے سے بہتر ہوتے گئے ہیں, ڈیولپمنٹ پہلے سے بہتر ہوتی گئی ہے. اور ماشاءاللہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں ہم نے اس سوسائٹی میں بہت گروتھ دیکھی ہے. خاص طور پہ میں عمر فاروق صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ کی ٹیم نے یہاں پہ بہت ایفرٹ کی ہے. باجوہ صاحب میں آپ کو آپ کی سیلز ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ نے اپنی سیلز ٹیم میں یہاں پہ بہت زبردست قسم کی
इंसेंटिव्स दिए हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लाए हैं, और जिस तरह अभी नमान ने कहा है कि जी आप ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जिससे आपका एक कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो रियल स्टेट के सेक्टर में भी आगे आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में यहाँ पे मेहनत की है, हमारे तो कंस्ट्रक्शन वाले हैं ख़ास तौर पे, ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। ये पहाड़ जो आज आपको बड़े आराम से खड़े नज़र आते हैं और ये इस पर सड़कें बनी हुई हैं और प्लांटेशन हुई है, इसके लिए बड़ी मेहनत हुई है। यहाँ पे हमारे कर्नल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, शायद कर्नल साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे पिछले 5-6 सालों में, और एक एक पौधा हम अभी तक शायद कई लाख पौधे यहाँ पे लगा चुके हैं, और उन लाखों पौधों में कई लाख जो हैं वो सिर्फ हमारे फ्रूट ट्रीज़ हैं। और वो फ्रूट ट्रीज़ हम एक यहाँ पे मेरा ख्याल था कि हम एक ऐसी नेचुरल हैबिटाट क्रिएट करें जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आते हैं, और वो फ्रूट ट्रीज़ पे बहुत आते हैं। और जब आप वो एक यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ लगेंगे, और मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम हर साल कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख फ्रूट ट्रीज़ लगाते जाएंगे, ताकि ये आज से 5 साल बाद यहाँ पे एक पूरा नेचुरल हैबिटाट क्रिएट हो, जिस पे लोग जो हैं वो जब यहाँ पे आए तो उनको लगे कि यहाँ पे 10 मुख्तलिफ किस्म के पौधों से भरे पड़ा ही है पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर वो सारे के सारे जो है वो हमने लगवाए हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे प्लांटेशन बहुत की है, जो नेचुरल ब्यूटी के लिए प्लांटेशन होती है वो हमने बहुत की है। तो ये बड़ी मोहब्बत से मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, और बड़ी मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, कोशिश की है, और जहाँ जहाँ मैं दुनिया में जाता गया वहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें सोची देखी, उसको मैंने कोशिश किया कि उसको इस माहौल में कैसे हम जो है वो बिल्ट इन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हमने उसके अंदर मेहनत करते हुए उसको बिल्ट इन किया। जब हमने ये डिज़ाइन बनाया ये कमर्शियल का, आज माशाल्लाह हमारा ये दूसरा कमर्शियल, पहले चौधरी रऊफ साहब ने बनाया हुआ था, आज ये दूसरा तैयार हुआ है, और आप उसमें देखते जाएंगे कि जैसे जैसे इस कमर्शियल बनते जाएंगे, इसके कलर्स, इसकी थीम आपको इसको बिल्कुल प्रोमिनेंट करेगी। इस थीम के साथ पाकिस्तान में कोई कमर्शियल नहीं बना, और ये पूरी की पूरी एक दूसरे से बिल्ट इन चीज़ें हैं। जिस वक्त आपकी ये जो अभी हमने लेक देखी है और लेक के ऊपर फाउंटेन्स देखे हैं, जब तैयार हो जाएंगे तो कल मैं अपनी टीम से कह रहा था कि मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे सिर्फ ये फाउंटेन्स देखने के लिए कम से कम 1 लाख बंदा आया करेगा, और वो रोज़ यहाँ पे हमारे पास रात को अगर कोई शख्स चाहे तो रात को तकरीर करते हुए एक जलसा सियासी कर सकेगा। सो ये एक पूरे का पूरा नया कॉन्सेप्ट है। ये जो डाउनटाउन है, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। और ये जो डाउनटाउन हमने आज तक देखे थे या जो कमर्शियल देखे थे, जब पैदा हुए थे, जब उसके बाद से DHA पहला देखा, तो वो कमर्शियल बुलेवार्ड के साथ साथ एक लेन जाती है 4-4 मरले की, और वो जितनी लंबी सड़क है उतने साथ कमर्शियल ही जा रहा है, और फिर उसके साथ एक सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के ऊपर भी सब लाइनों लाइन चलते जा रहे हैं, और 4-4 मरले के प्लाजे बने हुए। ये सब कुछ अब ख़त्म होगा। DHA भी यहाँ से आके सीखेगा। DHA आइंदा आपके प्रोजेक्ट्स में आपको DHA वैसे 4-4 मरले के प्लॉट बनाता नज़र नहीं आएगा, उनको भी नज़र आएगा कि अब तब्दीली लानी है, बिकॉज ये एक ट्रेंड सेटर होगा ये पार्क इंशाल्लाह, और ये लोगों को इम्प्रूव करवाएगा इंशाल्लाह, उनके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव कराएगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ जब मुकाबले पे आएंगी, हमारे यही जो हमारे पार्टनर्स हैं, रियल स्टेट पार्टनर्स हैं, ये अब यहाँ से उठेंगे, उन सोसाइटीज़ को जाके बताएंगे कि जाओ जाके देखो वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे देखो तो सही भाई क्या वो बना रहे हैं, और तुम अभी तक 4-4 मरले की लाइनें लगाई जा रहे हो। ये सारा कुछ चेंज होगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह पार्कोर विल बी द ट्रेंड सेटर। बट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके साथ हम सबको इसमें तब्दीली लेके आने दे। हम सारी सोसाइटीज़ जितनी भी बन रही हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, वो सब अपना अपना काम करें, इसमें से स्टैंडर्ड्स को बेहतर करें, लोगों की क्वालिटी बेहतर करें, हम अपने स्टैंडर्ड्स बेहतर करें। जो कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोगों के प्लाजे हैं, पर मैं उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करवा रहा हूँ, मैं उसकी भी स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ, मैं उसके लिए भी जो हमारा अपना बैचिंग प्लांट है, मैं उसको कहता हूँ कि यार
جبکہ میرا کام ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے. میں نے ان کو پلاٹ بیچ دیا, انہوں نے اپنا پلازا بنا لیا, وہ خود رینٹ آؤٹ کریں گے, وہ خود اس کو بیچیں گے. لیکن اس کی کوالٹی انشور میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک سوسائٹی میں جو چیز بھی بنے, جو گھر بھی بنے, بے شک وہ 5 محلے کا ہو, بے شک وہ پلازا ہو, بے شک وہ کوئی کارپوریٹ ٹاور ہو یا وہ کوئی اپارٹمنٹ ٹاور ہو, اس کی ہم ایک چیز کو چیک کریں. ہم اس کی اسٹرینتھ بھی چیک کریں, ہم اس کی کوالٹی بھی چیک کریں, ہم اس کا ڈیزائن بھی چیک کریں, ہم اس میں کمفرٹ لیول بھی چیک کریں, ہم اس میں جو امینٹیز ہیں ان کو بھی چیک کریں, تاکہ یہ ایک چیز جو ہے کل کو اگر کوئی چیز بھی آج وہ تھوڑی اس میں کمی رہ گئی تو آج کے 5 سال بعد لوگ ضرور کہیں گے کہ دیکھو یہ نظر بٹو درمیان میں آ گیا. اور میں کوئی چیز نظر بٹو نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ پار ایکسلنس پہ بنے, وہ اس لیول کی بنے جو ہمیں لوگوں جن لوگوں کو ہم جا کے جن سے امپریس ہوتے ہیں, جن ملکوں سے امپریس ہوتے ہیں, جب وہ یہاں پہ آئیں تو آ کے واقعی کہہ سکیں میں دبئی میں جو کچھ مرضی بنا لوں, میں یہ پہاڑ تو نہیں لا سکتا, یہ گرینری تو نہیں لا سکتا. تو یہ چیزیں اگر اسی ایکسلنس کے ساتھ بنی ہو اور اس ماحول میں بنی ہو تو یہ انشاءاللہ دبئی سے بہتر بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ماحول وہاں پہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہے, یہ پہاڑ وہاں پہ نہیں ہے, یہ گرینری وہاں پہ نہیں ہے, تو جو سینک بیوٹی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. وہاں ساری آرٹیفیشل مین میڈ بیوٹی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینک بیوٹیز بھی دی ہیں, ہم اس سینک بیوٹی کو مین میڈ بیوٹی کے ساتھ دونوں کو کمبائن کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کتنی خوبصورت چیز بنا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ریزورٹس میں جا رہا ہوں, میں نے کراچی کے ساتھ جگہ لی ہے, میں وہاں پہ سی ریزورٹ بنا رہا ہوں. اسی طرح میں نے گلگت بلتستان میں جا کے جگہ لے رہا ہوں جہاں پہ میں ماؤنٹن ریزورٹس بنانے لگا ہوں. پاکستان اس میں 75 سال پیچھے ہے. ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کا سی فرنٹ ہے, ایک بھی ریزورٹ نہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کا سی فرنٹ ہے, عریبین سی کا فرنٹ ہے, لیکن ایک بھی ریزورٹ نہیں ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی فیملی کو لے کے جا کے تو یہ پہاڑوں میں جا کے رہ سکیں. 2 اگر جگہ وہاں پہ کوئی کام کی ہے تو وہ سارا سال بکڈ رہتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو وہاں پہ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے وہاں پہ کوئی 50,000 بندہ آ گیا ہے اور وہاں پہ رہنے کے لیے شاید 5 ہوٹل بھی نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں پوٹینشیل ہے اس ملک میں, ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر کام کرنا ہے اور ہم سارے کام کر سکتے ہیں. We all have to put our strength together اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو سارے ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہوئے یہ ساری چیزیں کریں. ہم صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اگر ہم نے گورنمنٹوں کے اوپر رہنا تو ہم اگلے 75 سال بھی کہیں نہیں پہنچیں گے. یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ حکومتیں نہیں بنا سکتی. ہماری حکومتیں تو بیچاری اپنی پرابلموں سے نہیں نکل سکتی, تو انہوں نے یہ کب سوچنی ہے باتیں. تو اس لیے یہ پرائیویٹ انٹرپرینیورز کا کام ہے, یہ پرائیویٹ انڈیویجولز کا کام ہے. ہم آگے بڑھیں. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا پوٹینشیل ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ کئی دوست ہمارے بیٹھے ہیں جن کے پاس 400 500 لوگوں کا سٹاف ہے جو صرف سیلز ریپس ہیں, اور 500 لوگ ان کے مارکیٹ پہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, ہمیں اس کو انکیش کرنا ہے. میں سب سے پہلے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں نے ہر تقریر میں یہ کہا ہے, لوگوں کو صرف وہ بیچیں جو آپ اپنے لیے خریدیں. آپ لوگوں کو وہ مت بیچیں, یہ اللہ کو آپ جواب دیں. آپ اپنے رزق کو حلال کو حرام مت کریں. اس سے زیادہ رزق آپ کے کسی کاروبار میں نہیں ہے جو اس کاروبار میں. اگر آپ اس کاروبار سے امیر نہیں ہوئے تو پھر آپ دنیا میں کسی کام سے امیر نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اس میں ترقی نہیں کی تو پھر آپ جو مرضی دنیا میں کر لیں آپ نہیں ترقی کر سکتے. اس کو حلال, اس میں اتنی آمدنی ہے کہ آپ جتنا چاہیں کمائیں, جتنا چاہیں پروفٹ لیں. اللہ نے کبھی پروفٹ سے منع نہیں کیا, لیکن حلال طریقے سے کمائیں. آج جب یہ ہمارے دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو لاتے تھے 3 سال پہلے اور ان کو جو وعدے کرتے تھے, آج کم از کم آپ ان کو جب لاتے ہیں تو آپ فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے دیکھیں یہ کیا چیز بنائی ہے ہم نے. اور اگر یہی چیز میں نہ بناتا تو نہ آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا اور آپ اپنے کلائنٹس کے سامنے شرمندہ ہوتے. آپ ان کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے کہ یار دیکھو یہ ہم نے ان کو کیا وعدے کرائے تھے اور یہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ.
آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو وہ مال بیچیں جو آپ اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں, پلاٹ وہ بیچیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے خریدنا چاہتے ہیں, جو آپ اپنی فیملی کے لیے خریدنا چاہتے ہیں وہ بیچیں اور اس میں جتنا مرضی پیسے کمائیں. کمرشل وہ بیچیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا کمرشل بنا سکتے ہیں, جہاں آپ اپنے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو بیچیں. ایسا مال مت بیچیں جو آپ اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے. جہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کے پیسے نہیں لگواتے وہاں لوگوں کے پیسے مت لگوائیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور آپ اس کے حصے دار مت بنیں. میں کسی سوسائٹی کے لیے نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل فارمولے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک اپنا پرنسپل بنائیں کہ ہم نے لوگوں کو ایک نمبر مال بیچنا ہے جو ہم اپنے لیے خریدتے ہیں. ماشاءاللہ میرے پاس یہاں جتنے سیلز پارٹنرز بیٹھے ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بھی یہاں بنا رہے ہیں, اپنے دفاتر بھی یہاں بنا رہے ہیں, اپنی انویسٹمنٹس بھی یہاں کر رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے, اور خاص طور پہ جب وہ دوست آگے بڑھتے ہیں, ایک گاڑی سے دوسری گاڑی, تیسری, چوتھی, پانچویں, 10ویں گاڑی لیتے ہیں, مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم سارے اکٹھے کمبائنڈ جو ہیں اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم سب نے اکٹھے اپنے آپ کو آگے بڑھتے دیکھا ہے اس 4-5 سالوں میں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, ہمارے پاس جو اوورسیز بلاک ہے, اب جو جے بلاک ہے, اور جو آگے ہمارے پاس ہل اسٹیٹ آ رہی ہے. جب لوگ یہاں پہ لیتے تھے تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کہاں پہ زمین لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا, وہ کیسی زمین ہے, وہ کہاں پہ زمین ہے, وہاں پہ ہم کب پہنچیں گے, وہ ڈیولپمنٹ کب ہوگی. الحمدللہ اب ہر بندہ وہاں جا کے دیکھ سکتا. اور اب مجھے کئی لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ اس زمین سے بھی اچھی زمین ہے, وہ تو اس زمین سے بھی زیادہ خوبصورت زمین ہے. تو یہ تو نیچرل ہے, اسے میں نے تو نہیں بنائی ہے, یہ تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. سو وہ الحمدللہ وہاں کا بھی جو ٹوپوگرافک ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ جو جگہ خرید رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اس کے ویوز بھی بہت خوبصورت ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے مارگلا کو دیکھتے ہیں وہاں سے. تو اس لیے الحمدللہ جتنی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے, ہم انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ نہ صرف اوورسیز کا پوزیشن دیں گے بلکہ جے بلاک کا دیں گے, بلکہ ہل اسٹیٹ کا بھی ساتھ ہی دیں گے, تاکہ آپ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. اور چیزیں جو ہیں اب ہمارے پاس ماشاءاللہ میاں صاحب کو, عمر فاروق صاحب کو میں خاص طور پہ اس کے اوپر بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال میں انہوں نے جتنی زمین خریدی ہے شاید اتنی انہوں نے 5 سال میں نہیں خریدی جتنی انہوں نے 1 سال میں خریدی ہے. اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے پاس جو اب زمین ہے وہ اتنی ہے کہ اگر ہم جتنے ہم نے بلاکس وہاں پہ بنائے ہیں, اگر ہم 3 بلاک اور بھی اس وقت شروع کر دیں تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس زمین موجود ہے. سو اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے یہ چیزیں, اپنی پازیٹیو چیزیں جو ہیں اس کو لے کے پاک پیو کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ جو پاک پیو ہے اس کو ہم ایز اے ماڈل بنا رہے ہیں فار پاکستان. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سٹینڈرڈز جو ہے وہ فکس کریں, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک اس سے زیادہ خوبصورت بنے, ہمارے ہر ملک میں ہر شہر میں جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت سوسائٹیز بنے, تاکہ ہمارے بھی باہر جب لوگ پاکستانی باہر سے پاکستان آئیں تو وہ بجا طور پہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. ہم دبئی سے جب واپس آئیں تو ہم کم از کم ڈپریشن کا شکار نہ ہو, بلکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہمارے پاس بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ ہم لا کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے پاس بھی دبئی ہے یہاں پہ بھی. اور انشاءاللہ ہم اس کو دبئی سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے. ہم نے جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے BSBG, اس کو پچھلے منتھ میں وہ آیا ہوا تھے یہاں پہ, سارے کے سارے اسی منتھ میں آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے سب نے جب اس ایریا کو دیکھا ہے دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ کمفرٹ ملی ہے. اور یہاں پہ یہ جو سامنے ہے جہاں پہ اس وقت ہمارا بل بورڈ لگا ہوا ہے پارک ویو کا, یہاں پہ ہمارا بہت خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے, اور یہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل کے لیے ہم نے ایک بہت خوبصورت نقشہ فائنل کیا ہے. یہ جو آج آپ پیچھے ہمارے فاؤنٹنز دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا کنسلٹنٹ جو ہے یہ چائنیز ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس منڈے کو آ رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر الحمدللہ کام شروع کر رہے ہیں. جس طرح یہ ہوٹل بن رہا ہے اسی طرح ہمارا شاپنگ مال ہے جو کہ پاکستان کا انشاءاللہ سب سے بڑا شاپنگ مال بننے لگا, اور انشاءاللہ اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک بزنس ڈسٹرکٹ بننے لگی ہے. اس بزنس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ سب کارپوریٹ ٹاورز ہوں گے
جو کہ انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹاور ہوگا انشاءاللہ. تو ہم ایک ایک چیز پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک جو ہے وہ آئی ٹی ہب بنانے لگا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ دنیا کی جتنی اچھی فرمز ہیں جو پاکستان میں آنا چاہیں وہ وہاں پہ آفیسز بنائیں, اور اس کو ہم ایک رول ماڈل بنائیں گے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے یا ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے ہو سکے وہ ہماری اپنی کیپیسٹی میں جتنی ممکن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کریں. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے بریک کی پوری ٹیم کا. آپ لوگوں نے جتنی ایفرٹ کی ہے اور جتنی محنت کی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کے بہت آپ کے پرستار بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ گاڑی مبارک کرے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں اگلی دفعہ آپ کے ایونٹ پہ آؤں گا تو اس سے زیادہ خوبصورت گاڑی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے سامنے نظر آ رہی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.